اسکرین دکھ رہی ہے میری؟ دکھ رہی ہے. یس سر. چلیے ٹھیک ہے. تو آج ہم پڑھنے والے ہیں متنبی کا ایک قصیدہ ہے، اس کو پڑھنے والے ہیں. تو پہلے متنبی کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں. تو ان کا پورا نام ہے ابو طیب احمد بن الحسین الجعفی الکندی الکوفی. یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ مشہور ہوئے کس نام سے؟ متنبی کے نام سے. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے متنبی اس لیے ان کو نام دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہے نا. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ متنبی اس کو جو ہے شعر میں کافی اچھا ملکہ حاصل تھا، تو اس کی فضیلت کے لیے یہ لقب ان کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے وہ والملقب بشاعر العرب، اور ان کو شاعر العرب کا بھی لقب ملا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی پیدائش عیسوی حساب سے 915 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور ان کی وفات 965 میں. اور ان کو بہت بلند مقام حاصل تھا، لہو مکانتن سامیتن، بہت بلند رتبہ مقام حاصل تھا، جو ان کے علاوہ جو عرب کے اور شاعر ہیں اسلام کے بعد، جو عرب کے اور دوسرے جو شاعر ہیں ان کو وہ مرتبہ یا وہ مقام حاصل نہ ہو سکا. یہ بہت بڑے پائے کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بالکل نادر تھے، یعنی یکلوتا تھے، ان کے جیسا کوئی نہیں تھا. اور ان کا شعر جو ہے بہت ہی عمدہ ہوا کرتا تھا، ہے نا. اور وہ شاعر حکیم تھے، ہے نا، شاعر حکیم. اور عربی ادب کے مطلب ایک جس پہ فخر کیا جاتا تھا ان میں سے ایک تھے. اور ان کا قصیدہ جو بیسیکلی وہ کس پہ ہوتا تھا، تو ان کے اکثر قصائد جو ہے وہ ان کے اپنے بارے میں ہوتا تھا، اور بادشاہوں کے مدح میں، ہے نا، بادشاہوں کی مدح سرائی میں ان کا قصیدہ ہوتا تھا. اور انہوں نے شعر بچپن میں ہی انہوں نے شعر کہا تھا. اللہ نے ان کے اندر شعر کا وہ ملکہ رکھا تھا، جو انہوں نے بچپن سے ہی انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی. تو ان کا پہلا جو شعر انہوں نے جو لکھا تھا، وہ اس وقت وہ 9 سال کے تھے، اس وقت انہوں نے پہلا شعر انہوں نے لکھا. اور بہت زیادہ مطلب ذکی تھے، اور یہ مطلب مشہور ہوئے حدت ذکا کی وجہ سے. بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، اور بہت زیادہ مجتہد تھے، ہے نا، کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے تھے. اور ان کی جو مطلب شاعرانہ جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت جلدی سامنے آ گئی تھی. اور متنبی کے کچھ صفات ہیں کہ کان المتنبی صاحب کبریاء و شجاعت و طموح و محبا للمغامرات. متنبی جو ہے یہ کافی بہادر تھے، بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک، ہے نا، کسی چیز کو پانے کی بہت زیادہ چاہت تھی. اور یہ چیلنجز کو، مغامرات کو، یعنی چیلنجز کو بہت زیادہ پسند کرنے والے تھے. اور اپنے شعر میں جو ہے اپنے عروبیت کو لے کر وہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مطلب عزت یا فخر محسوس کرتے تھے، اپنے آپ میں وہ کافی فخر محسوس کرتے تھے. اور ان کا بہت ہی اچھے اچھے اشعار ہیں، کس میں حکمت میں، اور زندگی کے جو فلسفی ہوتے ہیں، ہے نا، اس میں ان کے بہت اچھے اچھے شعر ہیں. اور جنگوں کے وصف المعارک، جنگوں میں جو اوصاف ہوتے ہیں، اس فن میں ان کے کافی اچھے اچھے اشعار ہیں، ٹھیک ہے. اور وکانہ شاعرا مبدعا عملاقا غزیر الانتاج، اور یہ بہت ہی مبدع، مطلب کیا کہتے ہیں، ایجاد کرنے والا، ہے نا. تو بہت ہی بڑے مطلب شاعر تھے. اور ان کا بہت زیادہ انہوں نے غزیر الانتاج بہت سارے مطلب اشعار انہوں نے مطلب لکھے، ہے نا. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، امثال اور سائرہ، جو مثالیں ہوتی ہیں، ہے نا، اس کے مالک تھے. یعنی بہت سارے امثال اور حکم، بلیغ جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے شعروں سے اور ان کے مطلب رائٹنگ سے یہ سب جھلکتا ہے
ہے ना, और नए नए माने जो है अपने शायरी में, अपने अदब में ये लाते हैं। तो इनके अदब के बारे में, उनका उसलूब, ये सब हो गया इसमें। और चलिए अब देखते हैं कसीदे के बारे में। तो ये कसीदा जो है ये अबू तय्यब अल-मुतनब्बी का है, जो अब्बासी बड़े अब्बासी शायर में से हैं, बड़े अब्बासी शायर हैं। और इस कसीदे को जो नीचे आ रहा है, उन्होंने इसको कब कहा था, ये सैफुद्दौला की के माँ वालदा का जब इंतकाल हो गया था, जब उनको ये खबर पहुंची थी, तो उस वक्त जो है उनके रसा में, है ना, उन्होंने ये कसीदा कहा था। और इसी तरह ये कसीदे के कुछ अशार जो है वो सैफुद्दौला के मदह में भी हैं, उनके सिफात और उनके मनाकिब को भी उसमें बयान किया है। और अपने कसीदे को अपने इस कौल से वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या है, चलिए अब। नुइद्दु अल-मशरफिय्यत वल-अवाली तक़्तुलुना अल-मनूनु बिला क़िताली। तो यहाँ कुछ वर्ड हैं, अअद्द युइद्दु इअदादुन, ठीक है, बाबे इफ़ाल से, अअद्द युद्द इअदाद, तैयारी करना, ठीक है। जैसे कुरान में भी है कि वो अइद्दू, और तुम तैयारी करो, लहुम मस्ततातुम, तुम तैयारी करो जो जितना तुमसे हो सके, है ना, अइद्दू। तो अअद्द युद्दु। और यहाँ पर एक वर्ड है मशरफियतुन। तो मशरफियतुन से मुराद यहाँ तलवार है, अस्यूफ, ठीक है, मशरफिया असैफ, ठीक है। उसी तरह अवाली या आलियतुन की जमा है अवाली, अर्रिमाह, है ना, नेज़े को बोलते हैं आलियतुन अवाली, ठीक है। और एक वर्ड है मनून। मनून के कई माने हैं, एक जमाने के माने में भी आता है ना, अद्दहर, या इसी तरह मौत के माने में भी आता है मनून, ठीक है। चलिए वर्ड हो गए जितने थे। अब चलिए इसका तर्जुमा देख लेते हैं। नुइद्दु अल मशरफियत वल अवाली, हम, मशरफिया मतलब तलवार, हम तलवारों और नेज़ों को क्या करते हैं, तैयार करते रहते हैं। हम नेज़ों को और तलवारों को तैयार करते रहते हैं। वतक़्तुलूना अल-मनूनु बिला क़िताली, और मौत हमें बगैर जंग के क्या कर देती है, मार देती है, ठीक है। इसकी तशरीह यह है कि हम दूसरों को मारने के लिए बड़ी उम्दा तलवारें और नेज़े तैयार करते हैं, है ना, दूसरों से जंग के, यानी हम बहुत मजबूत हैं, दूसरों को मारने के लिए हम नेज़ा और हथियार जो है वो तैयार करते हैं। लेकिन मौत जो है इससे भी ज़्यादा कितनी ताकतवर है, ठीक है, कि वो हमें बगैर किसी की कोई लड़ाई किए हुए हमें मार डालती हैं। यानी हम कितने मजबूत क्यों नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो मौत है ना। हम जंग ना भी करें फिर भी वो हमें मतलब इतनी ताकतवर है कि वो हमें बगैर जंग के भी मार देती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा शेर देख लेते हैं। वनर्तबितु अस्सवाबिका मुक़रबातिन वमा युंजीना मिन खबबी अल लयाली। तो यहाँ पर देखिए सर हाँ बताइए। अलमनून अद्दहर, और उसके बाद क्या लिखा है समझ नहीं हाँ, अद्दहर अल मौत है ये। अलमौत। हम्म, ओके ओके शुक्रिया। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर एक वर्ड है इर्तबत यर्तबितु इर्तिबातुन, है ना, इसके मतलब होता है बांधना, है ना, बांधना, रबत यरबुतु, इर्तबत यर्तबितु, इसका मतलब आता है बांधना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सवाबिक है, साबिकतुन की जमा सवाबिक, साबिकतुन की जमा सवाबिक। एक मिनट,
ٹھیک ہے. سابقتن کی جمع سوابق، مطلب سبقت لے جانا ہے نا، آگے بڑھ جانا. سبق یسبق ہے نا، سبق یسبق، سبقن سے اسم فاعل، سابقتن جمع سوابق. یہ گھوڑے کی صفت آ رہی ہے، مطلب ایسا گھوڑا جو سبقت لے جانے والی ہو، بہت تیز آگے نکل جانے والی. ٹھیک ہے. اور مقربات یہ قریب سے ہے نا. مقربات یعنی گھوڑے جو قریب ہوں ہے نا، مقربات. ٹھیک ہے. اور انجا ینجی کا مطلب ہوتا ہے، انجا ینجی انجا ان کا مطلب نجات دلانا، بچانا ہے نا. انجا من قضا کے ساتھ نجات دلانا. ٹھیک ہے. نجات دلانا. اور ایک ورڈ ہے یہاں خبب. ٹھیک ہے. تو خبب مطلب ہوتا ہے ہلکا اور آہستہ، خرامہ، دھیرے دھیرے. ٹھیک ہے. سلولی. ٹھیک ہے. اور لیالی لیلتن کی جمع ہے. چلیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ہم ہے نا، نرتبتو ہم باندھتے ہیں، السوابق سوابق تیز دوڑنے والے گھوڑے ہے نا. السوابق ہم باندھتے ہیں تیز دوڑنے والے گھوڑے کو. کہاں پہ؟ مقربات اپنے قریب. ٹھیک ہے. ہم تیز دوڑنے والے گھوڑے کو باندھتے ہیں مقربات اپنے قریب. ٹھیک ہے. وما ینجین من خبب اللیالی، لیکن وہ ہمیں ہے نا، ینجینا لیکن وہ ہمیں حادثات زمانہ سے بچا نہیں پاتے ہے نا. خبب اللیالی یعنی رات میں جو دھیرے دھیرے جو حادثات آتے ہیں ہے نا. من خبب اللیالی رات کے جو یہاں خبب سے مراد یہاں پر حادثات لے لیا ہے. دھیرے دھیرے جو آتے ہیں غم، مصیبت، حادثات، وہ مراد ہے یہاں پر ہے نا. راتوں کے جو حادثات ہیں اس سے وہ ہمیں نجات نہیں دلا پاتے ہے نا. ینجینا کا فاعل کون ہے؟ الخیل ہے نا، یعنی السوابق المقربات، الخیل. ٹھیک ہے. تو چلیے ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیجئے. ہم تیز دوڑنے والے گھوڑے اپنے قریب باندھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں حادثات زمانہ سے بچا نہیں پاتے. ٹھیک ہے. اس کی تشریح دیکھ لیجئے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم تیز رفتار گھوڑے اپنے قریب رکھتے ہیں ہے نا، کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ گھوڑے ہمیں نجات دلا دیں گے، اور ہم ان پر کیسے ہم ان پر سوار ہو کر ان مصیبت سے بھاگ جائیں گے. لیکن جو موت ہے وہ بڑی آہستگی سے ہے نا، دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، اور ہم اس سے کسی طور پر نجات حاصل نہیں کر سکتے. چاہے ہم کتنی بھی تیاری کر لیں ہے نا، پھر بھی ہم موت سے نجات نہیں حاصل کر پاتے. ہم انتہائی تیز رفتار سواریوں کے باوجود ہے نا، اس آہستہ آہستہ بڑھنے والی موت سے بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پر سیف الدولہ کی ماں کا انتقال ہو گیا، اسی کا مرثیہ مطلب مرثیے میں یہ قصیدہ انہوں نے کہی ہے، تو وہی موت یہاں پر جو ہے وہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے ساز و سامان ہیں، تیز رفتار گھوڑے ہیں، ہتھیار ہیں، ان کے باوجود بھی موت جو ہے ہم میں سے جس فرد کو چاہتا ہے وہ اٹھا کر اس دنیا سے اٹھا لے جاتی ہے نا. تو اسی کو مد نظر رکھ کر سمجھیے، سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی ماں کا، سیف الدولہ کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا ہے نا. حالانکہ سیف الدولہ جو ہے اس ٹائم کے مطلب بادشاہ تھے، ان کے پاس ہر طرح کے ساز و سامان، ہتھیار ہوں، سواری ہوں ہے نا، سب کچھ ہوتے ہوئے باوجود بھی موت سے وہ سامنا نہیں کر پایا. ان کو موت کو جس کو لے جانا تھا وہ موت اس کو لے کر چلی گئی. ٹھیک ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک بار اور ترجمہ دیکھ لیجئے.
کہ ہم تیز دوڑنے والے گھوڑے، ٹھیک ہے، اپنے قریب باندھتے ہیں لیکن وہ ہمیں حادثات زمانہ سے بچا نہیں سکتے. چلیے اب تیسرا شعر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. وَمَن لَمْ يَعْشِقِ الدُّنْيَا قَدِيمًا، ٹھیک ہے، وَلَكِنْ لَا سَبِيلَ إِلَى الْوِصَالِ. عشق يعشق، ہے نا، عشق یعشق، ہے نا، باب سامیہ سے. عشق یعشق عشق کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ عشق کرنا، محبت کرنا، ٹھیک ہے، عاشق ہونا. قدیماً مطلب پہلے، پہلے، ہے نا، پرانے زمانے میں. وصال مطلب ملاپ، ملنا، ٹھیک ہے، اس سر میں کوئی، ہاں، عشق کا کون باب سے ہوگا؟ سمے سے یا جرب سے؟ یہ عشق ہے نا، یا عشق باب سمیع سے، سمع یسمع، ٹھیک ہے. یہ ہے عشق باب سمیع، سمع یسمع، عشق یعشق. اوکے، تو چلیے ہاں، اس میں کوئی ایسا ورڈ ہے نہیں. چلیے، وَمَن لَمْ يَعْشِقِ الدُّنْيَا قَدِيمًا، یہاں من جو ہے استفہام کے معنی میں ہے، استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اور ایسا کون ہے نا، ومن، اور ایسا کون ہے جو شروع سے ہی دنیا کا عاشق نہ رہا ہو. یعنی دنیا کا عاشق پہلے سے ہی ہر کوئی رہا ہے نا. ایسا کون ہے جو شروع سے ہی دنیا کا عاشق نہ رہا ہو، ٹھیک ہے. لیکن وصال حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی دنیا سے ملنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. یعنی دنیا کا عاشق تو ہر کوئی رہا ہے، لیکن کوئی چاہے کہ دنیا سے اس کا وصال ہو جائے، یعنی دنیا میں ان کو ہر چیز مل جائے جو وہ چاہے، ایسا نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. بلکہ موت آنی ہے اور اس کو یہاں کی لذتوں سے، ہے نا، یہاں کے آشائش سے، یہاں کے آرام سے، ہے نا، جو اس کو مطلب نجات دلا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت. تو وہی کہہ رہا ہے، لیکن وصال جو ہے، وصال کا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایسا کون ہے جو شروع سے ہی دنیا کا عاشق نہ رہا ہو، لیکن وصال حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. چلیے آگے ہے نصیب کا. نصیب مطلب حصہ، قسمت، ہے نا. نصیب حیات، زندگی، حبیب، محبوبہ، معشوق، ہے نا. اور منام ہو گیا خواب، اور خیال، تفکر، سوچ، خیال، ہے نا، سوچ. تو اس میں بھی کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو نہیں پتا ہے. تو چلیے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. تو نصیب کا فی حیاتی کا، تیری زندگی میں محبوب سے ملاقاتیں، ہے نا. نصیب کا فی حیاتی کا، تیری زندگی میں محبوب سے ملاقاتیں، ٹھیک ہے، بس اس قدر ہے نا. تمہاری زندگی میں محبوب سے ملاقاتیں بس اس قدر ہیں، ٹھیک ہے، جس قدر کے خواب میں کوئی خیال ہوتا ہے نا. یعنی محبوب سے ملنا، یعنی یہاں دنیا، محبوب سے مراد دنیا لے لیا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا، ہے نا، اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک آدمی خواب میں کچھ اچھی چیز دیکھتا ہے، اس سے مزہ، لطف اندوز ہوتا ہے، اتنا ہی ہے. یعنی جیسے ہی موت آتی ہے تو اس شخص کو اس دنیا سے مطلب لے جاتی ہے، یہاں کے لذتوں سے لے جاتی. اسی طرح انسان جب تک نیند میں ہوتا ہے تو وہاں مطلب وہ خواب میں خوب مطلب لذت اور مزہ کرتا ہے. جیسے ہی نیند کھلی تو وہ خیال،
وہ لذت اچانک سے غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی کی تشبیہ دیا ہے کہ انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے تب تک یہاں کے لذتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, لیکن جیسے ہی موت آتی ہے تو پھر وہ یہاں کی لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور موت اسے دوسری دنیا لے جاتی ہے. تو وہی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کہتے ہیں, تیری زندگی میں محبوب سے ملاقات بس اس قدر ہے, محبوب سے میرا دنیا سے تمہارا حصہ, دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے, ٹھیک ہے, جتنا کہ خواب میں کوئی خیال ہوتا ہے. خواب میں کوئی خیال ہوتا ہے نا, جیسے ہی خواب ٹوٹا وہ خیال بھی, وہ لذت بھی ختم, اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی تشریح یہ ہوگا کہ شاعر نے پچھلے شعر میں جو اوپر جو کہا لمن لم یعشق الدنیا ہے نا, پچھلے شعر میں دنیا کو ہر شخص کی معشوقہ کہا ہے کہ دنیا ہر شخص کے لیے کیا ہے, معشوقہ ہے. لیکن اس معشوقہ سے وصال ایسا ہی ہے, اس معشوقہ یا دنیا سے وصال ایسا ہی ہے جیسے کوئی خواب میں معشوقہ سے وصال کر رہا ہو, خواب میں معشوقہ سے مل رہا ہو, بس اتنا ہی ہے. موت آئے گی, وہ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے, وہی بات کہہ رہا ہے یہاں پر. تو چلیے آگے ہے, رمانی الدہر بالارزاء حتی فؤادی فی غشاء من نبالی. رما ہے نا, یہاں پر دیکھیے ایک ورڈ ہے, ہاں, رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے, رما یرمی پھینکنا ہے نا, تیر پھینکنے کے لیے ہوتا ہے, تیر اندازی کرنا. ٹھیک ہے, دہرون پتہ ہے, دہرون زمانہ. اور ایک ورڈ ہے ارزا, ٹھیک ہے, رز ان اس کا واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رازا حمزہ, اس کی جمع ہوتی ہے ارزا. ٹھیک ہے, تو اس کو مصائب, اس کا مطلب ہے تو مصائب, مصیبت, پریشانیاں. ٹھیک ہے, آلام. ٹھیک ہے, تو اور کون سا ورڈ ہے, حتی فؤادی ہے نا, فؤاد کا مینس ہوتا ہے کیا, دل, پتا ہوگا فؤاد, فؤاد دل. ٹھیک ہے, اور اس کی جمع فؤادن کی جمع لکھ دیتے ہیں, فؤادن افئدتن. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہارٹ, دل. ٹھیک ہے, فؤاد جمع افئدہ, دل ہو گیا. اور اگلا ورڈ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ غشا. غشا مطلب ڈھانکنا ہے نا, کسی چیز کو ڈھانپ لینا ہے نا, تو غشا مطلب ڈھانکنا. اور نبال, نبال مطلب ہوتا ہے تیر. ٹھیک ہے, یہ عرب میں بننے والے تیروں کو کیا کہا جاتا تھا, نبال کہا جاتا تھا. اوکے, नेपाल का मतलब क्या बना है? نبال مینس تیر, نبل النبال. ٹھیک ہے, थोड़ा लिख दीजिए. یا جس کو عربک میں ایرو بولتے ہیں, تیر. تو سر ہاں, ملک کے سامنے جو یہ تلوار بنتا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا, اس کو مشرفی. مشرفیہ ایک اعلیٰ قسم کی تلوار ہوتی ہے. یہ اب یہ کہاں بنتا تھا یہ تو نہیں پتا, اگر کہیں دیکھے ہیں ملک شام میں بنتا تھا کیا یہ؟ شاید پڑھا تھا کسی کتاب میں, ہاں, ہو اتنا یاد سکتا ہے, نہیں. ہو سکتا ہے. تلوار کی بھی کیا قسم ہوتی تھی نا, اب جیسے انڈیا میں بنتا تھا, پڑھے تھے محنت بولتے ہیں نا. جی, ہاں, تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے,
چلیے تو غشا نبال ہو گیا تیر. اوکے چلیے اور اس کی جمع آتی ہے نبلتن. کہاں گیا نبال؟ نبلتن. ٹھیک ہے نبلتن. ہاں چلیے آپ دیکھ لیجیے. رمانی الدہر بالارزاء حتی انا فؤادی فی غشاء من نبالی. ٹھیک ہے زمانے نے مصیبتوں کے اتنے تیر میرے دل پر برسائے. زمانے نے ہے نا رما یہاں رمانی مطلب برسانا مان لیجیے یہاں تیر پھینکنا مطلب برسانا. زمانے نے مجھ پر ارزا مطلب مصیبت. زمانے نے مجھ پر مصیبتوں کے اتنے تیر برسائے ٹھیک ہے کہ میرا دل حتی فؤادی یہاں تک کہ میرا دل ٹھیک ہے ان سے یعنی تیروں سے کیا ہو گیا؟ تیروں سے پوری طرح ڈھک گیا. غشا مطلب یعنی اتنے تیر برسائے میرے دل پر کہ دل نظر ہی نہیں آ رہا تھا. دل کے اوپر تیروں کا ایک مطلب ہجوم ہو گیا تھا یعنی بہت سارے تیر برسائے ٹھیک ہے. اسی سے یہ کہہ رہا ہے یعنی بہت زیادہ تکلیف جو ہے تکلیف میرے زمانے نے مجھ پر کیے. اسی سے اس کا ڈائریکٹ مطلب یہ شاعر یہ بات کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے تو ایک بار دیکھ لیں. زمانے نے مصیبتوں کے اتنے تیر میرے دل پر برسائے کہ میرا دل ان سے پوری طرح ڈھک گیا یعنی میرا دل تیروں کی وجہ سے پوری طرح چھپ گیا. ٹھیک ہے چلیے اب اگلا شعر دیکھتے ہیں. فسر تو ہے نا اذا اصابتنی سہام. ٹھیک ہے سارے اسیروں کا مطلب پتہ ہونا. اصابہ مطلب لگنا ہے نا جیسے اصابتنی الحمہ بخار آنا. اصابتنی الجرح ہے نا زخم کا لگنا زخم ہے نا. تو اصابہ کا ورڈ ایسے یوز ہوتا ہے. تو اصابتنی سہام سہمن کی جمع سہام کا مطلب بھی تیر ہوتا ہے نا. تو اصابہ لگنا ٹھیک ہے. اور تکسر یا تکسرو مطلب کسرہ مطلب توڑنا اور تکسر مطلب ٹوٹ جانا. باب تفاعل سے ہے ٹھیک ہے. اس کا مطلب ٹوٹنا. اوکے ٹوٹنا. اور نصال بولتے ہیں تیر کا آگے والا جو حصہ ہوتا ہے جس میں نوک بنا ہوتا ہے وہ لوہے کا جو پارٹ ہوتا ہے آگے کا ہے نا یہ والا پارٹ یہ جو تیر کا آگے والا یہ لوہے والا پارٹ جو ہوتا ہے اس کو نصال بولتے ہیں. پھل جس کو ہم بول سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نصال ہو گیا. چلیے نصال کا مطلب بھی سمجھ آ گیا. تو اس کی جمع اس کی واحد آتی ہے نصال کی نسلن. ٹھیک ہے اس کی واحد نسلن. اس کو پھل بول سکتے ہیں یا تیر کا اچھلا حصہ ہے نا آگے کا حصہ. ٹھیک ہے اور کوئی ورڈ ہے اس میں نہیں. چلیے اب کر لیتے ہیں اس کا ترجمہ. میرا حال یہ ہو گیا ہے نا فسیر تو میں ایسا ہو گیا یا میرا حال یہ ہو گیا ہے نا یعنی اس دل پر اتنے زیادہ تیر جو ہے مصیبتوں کے تیر اتنے زیادہ آ کر پڑے کہ دل جو ہے وہ ڈھک گیا ہے ان تیروں کے بیچ. تو وہی کہہ رہا ہے تو اب میرا حال یہ ہو گیا ہے نا کہ جب مجھے تیر لگتے ہیں اذا اصابتنی سہام جب مجھے تیر لگتے ہیں تو ان کے پھل یا ان کا جو تیر کا اگلا والا جو حصہ ہوتا ہے ان کا اگلا والا حصہ ان کے پھل ٹھیک ہے دوسرے تیروں کے اگلے والے حصے سے ہے نا النسال علی النسال ان کے پھل دوسرے والوں کے تیروں سے
तीरों के फल से लगकर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ मुबालगा मुराद लिया है कि इतने ज्यादा गम, है ना, इतनी ज्यादा मतलब मुसीबतें जमाने ने मुझ पर लाया है कि कहीं भी कोई जगह नहीं है। अब कोई मुसीबत अगर आती है तो दूसरे वाले मुसीबत से लगकर जो है वो टूट जाता है। ठीक है, यानी कहीं जगह नहीं है, बहुत ज्यादा मुसीबत, ये मुराद है यहाँ पर। ठीक है, फिर तो की भी माने लिख दीजिए सिरतू का सर। है ना, मैं ऐसा हो गया हूँ या मेरा हाल ये हो गया है। इजा असाबतनी, जब मुझे लगती है, सिहामुन तीर, कोई तीर, तो तकस्सरतिन निसालु अलन निसाली, तो तीर का अगला वाला लोहे का हिस्सा दूसरे वाले तीर के लोहे के हिस्से में लगकर टूट जाता है। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा गम जमाने ने मुझ पर इतने ज्यादा गम और परेशानियां ढाई हैं, थोड़ी सी भी जगह नहीं बची। यानी मेरे दिल पर मुसीबतों के तीर इतनी कसरत से लगे हैं कि अब मुझे उनका ज्यादा एहसास नहीं होता। गोया मेरा दिल पूरी तरह गम के तीरों से छिप गया है। अब नए तीर जब आते हैं तो मेरे पहले वाले तीर उनके लिए ढाल का काम कर देते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी गम कितना बड़ा क्यों ना हो, इतने ज्यादा गम ढाए हैं कि अब उन गम का पता भी नहीं चलता। ठीक है, और चलिए अगला शेर क्या है। हम्म, चलिए, वहाना। ठीक है, अब एक वर्ड आया हाना। हाना यहूनु हौनन का मतलब होता है हल्का और आसान होना। ठीक है, हाना यहूनु हौनन, हल्का और आसान होना। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड है बाला युबाली मुबालातुन, है ना, बाला युबाली मुबालातुन। बाबे मफालत से, इसका मतलब परवाह करना। ठीक है, परवाह करना। और क्या है, रजियतुन जमा रजाया। ठीक है, इसके मतलब भी होती हैं मुसीबतें। ठीक है, मुसीबत, मुसीबत। इंतफा यंतफिउ, फायदा पहुंचाना। ठीक है, इंतफा। और बस हो गया, इसमें से यही वर्ड थे। चलिए अब इसका तर्जुमा कर लेते हैं। और गम का बोझ, वह हाना, हाना है ना, हाना क्या हल्का हो गया, और गम का बोझ हल्का हो गया। वहाना, है ना, ए सिकलू अलगम्मी। ठीक है, वहाना सिकलुल गम्मी, गम का बोझ क्या हो गया, हल्का, हल्का हो गया। ठीक है, कि फमा उबाली बिर रजाया, तो मैं जो मुसीबत है उनकी परवाह नहीं करता। है ना, फमा उबाली बिर रजाया, मैं मुसीबतों की अब परवाह नहीं करता। लिअन्नी, इसलिए कि मैं, है ना, मन तफातु बेअन उबाली, क्यों नहीं करता, क्योंकि परवाह करने से मुझे कोई फायदा नहीं
پہنچے گا. میں جان گیا ہوں کہ پرواہ کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جو دکھ جو پریشانی آنی ہے وہ آ کر رہیں گی، ہے نا. تو وہی کہہ رہا ہے کہ اور غم کا بوجھ ہلکا ہو گیا کہ میں مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ پرواہ کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے. اب جو بھی غم ہے نا، مصیبت ہے، آنے دو، ہے نا. میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. پرواہ کروں گا تو اپنا ہی مطلب نقصان ہے، اور مجھے پتا ہے اس کی پرواہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. تو لہذا جو بھی غم ہے جو بھی دکھ ہے، میں ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہوں. ٹھیک ہے. چلیے اب اگلا شعر دیکھیے کیا ہے کہ ایک منٹ. ہاں. وَهَذَا أَوَّلُ النَّاعِينَ، یہاں ایک ورڈ ہے نا. ہاں دیکھیں نا. ہاں ناعین. ٹھیک ہے. نعا کے مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا. ٹھیک ہے. موت کی خبر دینا. اسی سے اسم فاعل کیا ہو گیا؟ ہاں کیا ہوگا؟ کس کا؟ نا کا. ہاں کیا نعا کا کیا؟ امر صیغہ. کبھی کبھی پوچھ جاتے ہیں تو یہی سے آپ سے پوچھتا ہوں. اچھا. نعا کا انعی ہوگا. انعی. ہاں ٹھیک ہے. تو نعا یا نعیون، اس کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا. اسی سے اسم فاعل کیا ہے یہاں پر؟ ناعی ہے نا. ناعی ہے. اور جمع مذکر سالم اس کا بنا دیا واو نون جوڑ کے، ہے نا. تو یہ ناعونہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں مضاف الیہ ہے تو واو جمع مذکر سالم ناعونہ سے کیا ہو گیا؟ ناعینہ ہو گیا. اب ٹھیک ہے. چلیے. موت کی خبر دینے والا. ترن کا مطلب ترن جو یوز ہوتا ہے یہ جمیع ان کے لیے بھی یوز ہوتا ہے نا. جیسے جاءت طلاب ترن کہہ سکتے ہیں. اے جاء جمیع الطلاب. ٹھیک ہے. ترن اس کا مطلب جمیع. ٹھیک ہے. میتا مطلب پتہ ہے موت. جلال ذل جلال والا، عزت والا، ہے نا، شان شوکت والا. جلال زا مطلب والا. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وَهَذَا أَوَّلُ النَّاعِينَ تُرًّا، یہ موت کی خبر دینے والا سب سے پہلا شخص ہے. هَذَا أَوَّلُ النَّاعِينَ تُرًّا، یہ موت کی خبر دینے والا، ہے نا، سب سے پہلا شخص ہے. اوکے. جو اس شان و جلال کے ساتھ، ہے نا، یہاں پر کیا کہتے ہیں فی ذل جلال، جو اس شان اور جلال کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، ہے نا، سب سے پہلی مرنے والی موت کی خبر دے رہا ہے. یعنی اس کی ماں کے مرنے کی خبر جو دینے والا آیا تھا تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، کہ سیف الدولہ کی ماں کے رسا میں مطلب یہ شعر کا ہے نا. تو اسی خبر دینے والے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا ایسا شخص ہے نا جس کو یہ مطلب فضیلت حاصل ہوئی کہ اتنی بڑی شخصیت، ہے نا، اتنی پرجلال اور باوقار مطلب عورت کے موت کی خبر لے کر آیا ہے. بیسیکلی یہ بات اس میں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ ایک بار اور دیکھ لیجئے. یہ موت کی خبر دینے والا
سب سے پہلا شخص ہے، ٹھیک ہے، جو اس شان و جلال کے ساتھ، اس شان و جلال کے ساتھ سب سے پہلی مرنے والی کی، سب سے پہلی اول میتتن، سب سے پہلے مرنے والی کی موت کی خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر چلیے کیا ہے، کأن الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق ببال، تو فجع یفجع باب سوری ایک منٹ، ہاں فجع یفجع باب فتح سے ہے نا، فجع فجع یفجع فجع، ہے نا، فجع یفجع فجع، مطلب کسی کو تکلیف دینا، ٹھیک ہے، دکھ پہنچانا، ٹھیک ہے، تکلیف دینا، دکھ پہنچانا۔ خطر ببال، خطر خطر باقاعدہ ببال کے ساتھ بالبال کہ مطلب ہوتا ہے کھٹکنا، ٹھیک ہے، جیسے میرے دل میں یہ بات، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، ہے نا، یا میرے دل پہ یہ بات کھٹکی بھی نہیں، تو لم یخطر ببالی، ہے نا، میرے دل میں یہ بات کھٹکی بھی نہیں، میرے دل میں یہ بات آئی بھی نہیں، ٹھیک ہے، ایسے یوز ہوتا ہے۔ تو لم یخطر، خطر یخطر کھٹکنا، بال مطلب دل، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، گویا کا انا، گویا موت نے کبھی کسی کو، ہے نا، درد مند کیا ہی نہیں تھا، ہے نا، کأن الموت لم یفجع بنفس، کسی جان کو یا کسی کو مطلب تکلیف پہنچایا ہی نہیں تھا، گویا کہ موت نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہی نہیں تھا، ہے نا، اور کسی مخلوق کے خیال و گمان میں بھی ایسا نہیں گزرا تھا، ہے نا، کسی مخلوق کے تصور میں بھی یہ بات نہیں گزری تھی کہ ان کے مرنے سے، ان کی ماں کے مرنے سے لوگوں کو اتنا زیادہ دکھ اور اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اسی بات کو کہہ رہا ہے۔ یعنی دنیا میں موتیں روز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مرنے والے روز مرتے ہیں، لیکن اس موت کا دکھ، یعنی ان کی ماں کی جو موت کا دکھ اور تکلیف اس قدر زیادہ ہے کہ گویا آج تک دنیا میں کوئی موت نہیں ہوئی، ہاں، کوئی موت ہوئی ہی نہیں، بلکہ کبھی موت کا تصور اور وہم و گمان بھی نہیں گزرا، ہے نا۔ تو وہی کہہ رہا ہے اس موت کی وجہ سے بہت زیادہ اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس کا گمان کسی نے بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک بار اور ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ گویا موت نے کبھی کسی کو، ہے نا، اتنا تکلیف نہیں پہنچایا تھا، ہے نا، اور کسی مخلوق کے خیال اور گمان میں بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ ان کی موت سے اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، ہے نا، یہ بات کہہ رہا۔ اب چلیے اگلا شعر ہے، صلاۃ اللہ خالقینا حنوط علی الوجہ المکفن بالجمال، تو صلاۃن کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہے نا، صلاۃن کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ہاں، جب صلاۃ کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے۔
सलात के मतलब होते हैं क्या, नमाज भी होते हैं। हाँ, नमाज नमाज भी होते हैं, जिक्र व अज़कार भी होते हैं ना, बहुत सारा माने होते हैं। लेकिन जब अल्लाह के साथ जब सलात का वर्ड यूज हो, है ना, अल्लाह के साथ, तो अल्लाह की रहमत मुराद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सलातुल्लाह से मुराद किसका माइक खुला हुआ है, गुलाम प्लीज अर्जुन भाई, म्यूट। गुलाम अर्जुन भाई आपका माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए, तो सलात के कई माने होते हैं ना, नमाज हो गया और दुआ अज़कार, है ना। लेकिन जब अल्लाह के साथ सलात का वर्ड यूज हो तो उसके माने होते हैं रहमत। ठीक है, तो यहाँ सलातुल्लाह ही अल्लाह के साथ यूज हुआ है, यानी अल्लाह की रहमत। ठीक है, खालिक पता है अल्लाह की बदल है, जो हमारा खालिक है। ठीक है, और एक वर्ड यहाँ पर आया है क्या, हनूत। हनूत का मतलब है मुर्दा को जो मतलब लगाए जाने वाली खुशबू जो होती है। ठीक है, हनूत। ठीक है, जो मुर्दार को लगाया जाए, हनूत। जिसको अपने तो काफुर बोलते हैं शायद, तो उसको हनूत बोलते हैं। उसके बाद और क्या है वर्ड, वजह मुकफ़न, मतलब ढका हुआ, यहाँ कफ़न है ना, मुकफ़न छिपाया गया, ढका हुआ। जमाल खूबसूरती। ठीक है, चलिए इसका तर्जुमा आप देख लेते हैं। हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की रहमत, है ना, सलातुल्लाही खालिकीना, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की रहमत। ठीक है, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की रहमत की खुशबू, हनूद की खुशबू, हुस्नो जमाल में, बिल जमाली, हुस्नो जमाल में ढके हुए हैं, उस चेहरे पर रहे। यानी हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की रहमत की खुशबू हुस्नो जमाल में मुकफ़न, अलवजह अलमुकफ़न, उस ढके हुए चेहरे पर रहे या हो। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की रहमत जो मुर्दार हैं, जिनका चेहरा ढका हुआ है, जिनका चेहरा खूबसूरत है ना, उस पर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत हो, है ना, ये बात कह रहा है। तो इसका तर्जुमा क्या है, एक बार और देख लीजिए। हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत की खुशबू। ठीक है, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की रहमत की खुशबू हुस्नो जमाल में ढके हुए, हाँ, उस चेहरे पर रहे या उस चेहरे पर हो, है ना, अल्लाह की रहमत। ठीक है, अब आगे फिर उसी को वो कर रहा है, तशरीह कर रहे हैं, यानी शायर दुआ कर रहा है कि अल्लाह की रहमतें उस चेहरे पर हमेशा नाजिल होती रहें जो सरापा हुस्न जमाल था, है ना। अब अगला शेर कह रहा है कि भाई सलातुल्लाही, अल्लाह की रहमत हो किस पर, अलल मदफूनी, इसी पे अत्फ है। ठीक है, अलल मदफूनी, मदफून जिसको दफन कर दिया गया, है ना। चलिए, सान यसून, सोनन का मतलब होता है महफूज, बेदाग। सोन, है ना, बेदाग, जिसपे कोई दाग धब्बा ना हो, महफूज। ठीक है, महफूज। उसके बाद लहद, पता है कब्र को बोलते हैं। हम्म, और तो यहाँ पर खिलाल एक वर्ड आया ना, कहाँ गया, कहाँ, खिलाल, है ना, खिलाल, इसकी जमा है खुल्लतुन, खुल्लतुन की जमा खिलाल। इसके मतलब आते हैं खसाइल, खसलत, है ना, खसलत, आदत के, खिलाल। चलिए अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं।
جو مٹی میں دفن ہونے سے پہلے ہے نا، یعنی ان کی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے، علل مدفونی یعنی صلاۃ اللہ ہی، اللہ کی رحمت ہو، علل مدفونی اس ہے نا مدفون پر، مٹی میں جانے سے، دفن ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے. تو وہی آگے سے یاد رکھے گا، اللہ کی رحمت ہو کس پہ، ہے نا، جو مٹی میں دفن ہونے سے قبل، جو مٹی میں قبل تربی، مٹی میں دفن ہونے سے قبل کیا تھی، پاک دامن، ہے نا، پاک دامن اور کیا کہتے ہیں، عفت میں دفن رہی. ٹھیک ہے، یعنی مطلب مدفون ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں بھی وہ کیا رہی ہے، پاک دامن رہی ہے، ہاں، اور مطلب عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہا ہے کہ جو مٹی میں دفن ہونے سے پہلے پاک دامنی و عفت میں کیا تھی، دفن رہی ہے، یعنی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، قبر میں چھپنے سے پہلے، ہے نا، اعلیٰ کریمانہ فضائل میں پردہ پوش رہی ہے نا. خلال مطلب وہی عادت، ہے نا، خصلت. تو اعلیٰ فضائل میں یا کریمانہ فضائل میں پردہ پوش رہی ہے، یعنی ہمیشہ زندگی میں بھی وہ ہمیشہ پاک دامن، ہے نا، اور با اخلاق رہی ہیں. انہیں کی مطلب اسی کی تعریف کر رہا ہے شاید. ٹھیک ہے، چلیے اگلا شعر ہے فَإِنَّ لَهُ بِبَطْنِ الْأَرْضِ شَخْصًا. ٹھیک ہے، فَإِنَّ شَخْصًا ہے اصل میں، فَإِنَّ شَخْصًا لَهُ. سر ہاں ہاں بولیے. اس شعر کو اور ایک بار ریپیٹ کیجیے، تو سنائی نہیں دے رہا تھا. اچھا اوکے، ہاں، یعنی اللہ کی رحمت ہو کس پہ، ہے نا، جو مٹی میں دفن ہونے سے پہلے، ہے نا، مٹی میں قبل تراب، مٹی میں دفن ہونے سے پہلے پاک دامنی و عفت، اور عفت میں، ہے نا، عفت و پاک دامنی میں کیا تھی، مدفون تھی. اوکے، اور لحد میں چھپنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور لحد میں یعنی قبر میں چھپنے سے پہلے، ہاں، اعلیٰ کردار میں پردہ پوش رہی، اعلیٰ کردار میں پردہ پوش رہی. ٹھیک ہے، یعنی یہ بزرگ خاتون جو آج مٹی میں دفن ہونے چلی ہے نا، مٹی میں دفن ہونے جا رہی ہے، زندگی بھر عفت پاک دامنی کی چادر میں لپٹی رہی، اور یہ جسے آج قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اپنی کریمانہ اور نیک عادات کے پردہ میں مستور رہی ہے نا، یعنی زندگی میں مطلب اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے ہمیشہ مطلب متصف رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. فَإِنَّ لَهُ بِبَطْنِ الْأَرْضِ شَخْصًا. ٹھیک ہے، جدیدن، ہے نا، جدیدن ذکرناہ وَهُوَ بالی. ٹھیک ہے، فَإِنَّ لَهُ بِبَطْنِ الْأَرْضِ شَخْصًا، ہے نا، جدیدن. تو یہاں پر دیکھیے بطن الارض، زمین کا جو وہ اوپری والا مطلب پیٹ ہوتا ہے نا، بطن پیٹ، اندرونی حصہ، زمین کا اندرونی حصہ. اس کے بعد شخص مطلب پتہ ہے شخصیت، اور بلا کا مطلب ہاں، بلا یا بلا کا مطلب ہوتا ہے، یہ بالی اسی سے ہے، بوسیدہ ہونا. اے رس، ہے نا، بوسیدہ ہو جانا، پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا، جھڑ جانا، ہے نا. جیسے بلڈنگ ہے، کوئی پرانی بلڈنگ ہے، دیوار اس کی بوسیدہ ہو جاتی ہے نا، اسی کو بولتے ہیں. تو اسی سے بالی مطلب بوسیدہ ہو جانے والا، جن کے نشانات مٹنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے،
چلیے اب کیا کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ دیکھیے. یہ شخصیت ہے نا, یہاں شخصن سے مراد شخصیت کے لیے یہ شخصیت جو زمین کے اندر ہے نا چلی گئی ہے نا, یہ شخصیت جو زمین کے اندر کیا ہو گئی ہے, چلی گئی ہے. ہاں, ببطن الارض. یہ شخصیت جو زمین کے اندر چلی گئی ہے نا, بوسیدہ وہ فنا ہو جانے والی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہو جائے گی, یہ مطلب موت ہو گئی, اب یہ زمین میں مدفون ہو گئی, تو اس کے بعد اس کو کیا ہو جانا ہے, یہ بوسیدہ ہو جانے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ شخصیت جو زمین کے اندر چلی گئی ہے اس کو کیا ہو جانا ہے, بوسیدہ ہو جانے والی ہے, بوسیدہ ہو جانا ہے. لیکن اس کی یاد ہے نا یہاں پر, لیکن اس کی یاد ہر دم تازہ رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کی یاد ہر دم تازہ رہے گی. ٹھیک ہے, یعنی یہ مر کے مٹی میں چلا گیا ہے, بوسیدہ ہو جائے گی, لیکن اس کی جو یادیں ہیں, اچھے کارنامے ہیں, وہ ہمیشہ یاد رہنے والی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا اگلا شعر ہے وَمَا أَحَدٌ يُخَلَّدُ فِي الْبَرَايَا بَلِ الدُّنْيَا تَؤُولُ إِلَى زَوَالِ. ٹھیک ہے, خلد یخلد, تخلید کا مطلب ہوتا ہے خلد یخلد, سو یخلد یہاں مجہول ہے. ٹھیک ہے, خلد یخلد تخلید مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہنا. ٹھیک ہے, خلد ہمیشہ رہنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا ہے برایا, بریتن کی جمع ہے, بریتن کی جمع برایا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے دنیا, یہاں پر دنیا, جہان, جہاں. اوکے, اس کے بعد آل یا اولو, باب نصر سے آل یا اولو. ٹھیک ہے, یہ باب نصر سے, اس کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کی جانب بڑھنا, کسی طرف بڑھنا, لوٹنا. ٹھیک ہے, آل یا اولو. چلیے, یا اولو الی زوال, زوال مطلب پستگی, نیچے کی طرف. ٹھیک ہے, زال یزول سے نیچے کی طرف جانا. چلیے اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. چلیے, اس دنیا میں ہے نا, کہاں گیا, وما احد یخلد, تو اس دنیا میں ہے نا, برایا بریتن میں, جہان میں, تو اس دنیا میں کوئی, وما احد کوئی ہے نا, وما احد یخلد فی البرایا, اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو زندہ ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گا. ٹھیک ہے, وما احد یخلد فی البرایا, اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیش زندہ رہے گا. بل دنیا تؤول الی زوالی, بلکہ دنیا زوال ہی کی طرف بڑھ رہی ہے. یعنی سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے, تو دنیا بھی زوال کی طرف بڑھ رہی ہے, وہی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی سب کو موت آنی ہے, جو بھی لوگ ہیں. اوکے, چلیے اب دوسرا, اب اگلا شعر چلتے ہیں. اطاب النفس انک مت موتا, ہے نا, تمنته البواقی والخوالی. ٹھیک ہے, اطاب یطیب مطلب خوش کرنا, طاب یطیب خوش ہونا, اور اطاب یطیب ٹھیک ہے خوش کرنا. اوکے, نفس النفوس پتہ ہے, لوگ, جان. مات یموتو سے ہاں, تمنا یا تمنا مینس پتہ ہے, آرزو کرنا, تمنا.
यतमन्ना, तमन्नियन, तमन्नियुन, है ना। इसका मतलब आरजू करना। ओके, हाँ। बवाकी मतलब हो गया क्या बोलते हैं, बाकी रहने वाला, बाकियतुन की जमा, पीछे रह जाने वाला, ठीक है। और खवाली, ये खालियतुन की जमा है, गुजर जाने वाला, यानी जो दुनिया खाली करके चले गए, है ना। ए खालियतुन की जमा है, ठीक है। खवाली यानी जो दुनिया से खाली करके चले गए, यानी इस दुनिया से मतलब मर गए। और बवाकी जो पीछे बाकी रह गए, ठीक है। चलिए, इसमें सारा वर्ड हो गया। अब तर्जुमा कर लेते हैं इसका। ये बात दिल को अच्छी लगी, है ना। अताबन नफ्स, ये बात दिल को अच्छी लगी या दिल को खुश कर गई, है ना। अताबन नफ्स, ये बात दिल को खुश कर गई कि तू, है ना, ऐसी मौत मरी, अन्नका मुत्त मौतन, कि तू ऐसी मौत मरी है, तमन्नत हो, जिसकी तमन्ना करी या जिसकी तमन्ना कर, जिसकी तमन्ना क्या कहते हैं, अलबवाकी वल खवाली, अगले और पिछली, है ना, औरतें करती हैं। यानी जो लोग पहले भी मर गए हैं वो भी ऐसी मौत की तमन्ना करते हैं, काश हमारी मौत भी ऐसी होती। इसी तरह जो लोग पीछे आपके पीछे रह गए हैं आपके मरने के बाद, वो भी औरतें, वो भी तमन्ना कर रही हैं कि काश हमारी मौत इसकी तरह होती, आपकी तरह होती। वही कह रहा है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए। ये बात दिल को अच्छी लगी कि तू ऐसी मौत मरी, जिसकी तमन्ना, तू ऐसी मौत मरी जिसकी तमन्ना अगली और पिछली औरतें करती हैं, ठीक है। अब अगला शेर देखिए क्या है। हाँ, वजुल्ती वलम तरा यौमन करीहन युसर्रु रूह फीही बिज़्ज़वाली। ज़ाल यज़ुलु मतलब बराबर रहना, है ना। उसके बाद करीहुन मतलब नापसंदीदा, करी, है ना। उसके बाद सर्र यसुर्रु का मतलब सुरूरन मतलब खुश करना, ठीक है। सर्र यस सर्र यसुर्रु खुश करना। और फिर हाँ चलिए, और यहाँ पर जवाल मीन्स यहाँ पर मौत लिया है, ठीक है। जवाल मीन्स मौत, ओके। चलिए, अब तर्जुमा देख लीजिएगा। वजुल्ती वलम तरा यौमन करीहन युसर्रु रूह फीही बिज़्ज़वाली। हाँ, तुझे मौत आई, है ना, तुझे मौत आई और तूने कोई नागवार दिन नहीं देखा। वजुल्ती वलम तरा यौमन, या तू बराबर रही, है ना, तू बराबर जिंदा रही और तुमने कोई ऐसा दिन नहीं देखा, नागवार दिन, सॉरी, यौमन करीहन है ना, ऐसा नागवार दिन नहीं देखा, है ना, जिसमें, है ना, फी ही जिसमें, हाँ, क्या बोलते हैं, दिल, जिसमें दिल मर जाना चाहे, ठीक है। यसुर्रु रूह, जिसमें रूह चाहे, है ना, बिज़्ज़वाली, कि उसको मौत आ जाए, ऐसा दिन आपने कभी नहीं देखा। तो कब दिल चाहता है कि मर जाए? जब आदमी परेशान होता है ना, दुनिया से नाउम्मीद हो जाता है, तो ऐसे टाइम उनका दिल चाहता है कि यार मर ही जाऊं। तो वही कह रहा है कि आपने अपनी जिंदगी बहुत ही मतलब खुशगवार और फारिगुल बाली के साथ गुजारी, है ना। और जब मौत आई तो आप बहुत अच्छे से गए, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जहां आपका दिल ये कहे कि काश ये मौत मुझे उठा ले, है ना। उसी को इस शेर में कहा गया है। तो वही कह रहा है कि तूने हमेशा आसूदगी और क्या कहते हैं, फारिगुल बाली की जिंदगी गुजारी। तुझ पर कभी ऐसा वक्त, नागवार वक्त नहीं आया जिसमें तूने मरने की तमन्ना करी हो, है ना। यानी हमेशा खुशहाली के साथ तूने जिंदगी गुजारी है। चलिए, आगे शेर है कि रिवाकुल इज्ज हौलक मुस्बतिर्रुन
وملک علی ہے نا ابن کی فی کمالی. چلیے رواق کی جمع آتی ہے اروقتن، ہے نا، اروقتن. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سائبان، پردہ وغیرہ کو، ہے نا، سائبان یا پردہ. اوکے، رواق اروق. عزت پتہ ہے حولک اور مثبترن. ٹھیک ہے، تو مثبترن کا مطلب یہاں پھیلا ہوا. یا منتشر، منتشر پھیلا ہوا. ٹھیک ہے، اس بتر سے ہے، یا نا، اس بتر، اس کا فائل ہے اس بتر، اس بتر، ہے نا. اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، دراز ہونا، دراز ہونا. اوکے، چلیے اس میں اب کوئی ورڈ ایسا نہیں رہا. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ تیرے اوپر، ہے نا، تیرے اوپر ہمیشہ عزت و سربلندی، تیرے اوپر یا تیرے ارد گرد ہمیشہ عزت اور سربلندی، کیا کہتے ہیں، سایہ فگن رہی، ہے نا. رواق العز، عزت کا سایہ تیرے مطلب تیرے ارد گرد ہمیشہ رہی. وہی کہہ رہا ہے کہ تیرے اوپر ہمیشہ عزت و سربلندی سایہ فگن رہی، ہے نا. اور تیرے بیٹے، ہے نا، اور ابن کی، اور تیرے بیٹے علی کا اقتدار، ہے نا. وہ ملک علی ابن کا، اور تیرے بیٹے علی کا اقتدار، ملک جو ہے وہ کیا رہا، بڑھتا ہی رہا، ہے نا. فی کمالن، کمال کو پہنچتا رہا یعنی بڑھتا ہی رہا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے. تیرے اوپر ہمیشہ عزت و سربلندی سایہ فگن رہی، مثبترن، ہمیشہ سایہ فگن رہی. اور تیرے بیٹے علی کا اقتدار، ملک، ہے نا، حکومت کیا ہو گئی، ہمیشہ بڑھتا ہی رہا. ٹھیک ہے، یعنی عزت اور عزت کی چادر ہمیشہ تیرے سر پر، ہے نا، تنی رہی، ہمیشہ عزت کی چادر تنی رہی. اور تیرے بیٹے کی سلطنت اور اقتدار، حکومت، ترقی اور کمال کی منزل کو جو ہے طے کرتا رہا. ٹھیک ہے، یہی بات کہہ رہا ہے. آگے چلیے کیا ہے، سقا. ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہے سقا. سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا. سقا یسقی سقایتن، ہے نا، یسقی سقایتن. یہ باب ضرب سے ہے. اوکے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیراب کرنا، پانی وانی جو ڈالتے ہیں، ہے نا، پودے پہ، ہاں، پانی جو ڈالتے ہیں پودے وودے پہ، اس کو سقایت ہی بولتے ہیں، سقا یسقی. تو اس کا مطلب پلانا بھی ہوتا ہے نا، پانی پلانا بھی. تو چلیے ایک ورڈ ہے غادن. کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا، غادن. ٹھیک ہے، غادن. تو غادن مطلب ہوتا ہے صبح کو آنے والا. غدا یغدو، صبح کو آنا جانا، ہے نا. تو غادن صبح کو آنے والا. اوکے، اس کی جمع آتی ہے غادن کی، ہاں، غوادن. ٹھیک ہے، یا غادیاتن. ٹھیک ہے،
اس کے بعد آگے چلیے کیا ہے نظیر مطلب مثال ہے نا، کسی کی طرح. اور نوال کا مطلب ہوتا ہے دینا، عطا کرنا، بخشش کرنا. ٹھیک ہے، دینا. ٹھیک ہے، دینا. کفن ہتھیلی. چلیے آگے، یہ تو ہو گیا سارا ورڈ. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ہاں، سقا ہے نا، سیراب کرے. مسوا مطلب ٹھکانا. اوکے، ٹھکانا. ہاں، سقا مسوا کا غادن فی الغوادی. ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ صبح برسنے والا بادل ہے نا، یہ غادن، صبح برسنے والا بادل. ٹھیک ہے، تیری قبر کو سیراب کرے. مسواک یا تمہارے ٹھکانے کو. اب وہ مر گئی ہے تو تمہارے قبر کو. ٹھیک ہے، صبح برسنے والا بادل تمہارے ٹھکانے کو یا تمہارے قبر کو سیراب کرے. ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ جیسے کہ جس طرح نذیر، جس طرح کہ بخششوں میں تیری بخشش و سخاوت ہے. ٹھیک ہے، نذیر نوال کفی کا، جس طرح کے تمہاری ہتھیلی کی سخاوت ہے نا، بخششوں میں، دینے میں. یعنی جس طرح تو لوگ مطلب سخاوت کرتی تھی لوگوں کے دینے میں ہے نا، خوب سارا خرچ کرنے میں، اسی طرح صبح کا بادل تمہارے جو قبر ہے اس کو کیا کرے؟ سیراب کرے. ٹھیک ہے، ایک بار اور ترجمہ اب دیکھ لیجئے، سمجھ آ جائے گا کہ صبح برسنے والا بادل تیری قبر کو سیراب کرے، جس طرح کے بخششوں میں دینے، جس طرح کے دینے میں، سخاوت کرنے میں تیری بخشش اور سخاوت رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب اگلا شعر ہے کہ لصاحیہ علی الاجداث حفشن. ٹھیک ہے، حفشن کعید الخیل ہے نا، ابصرت المخالی. چلیے یہاں پر صاحی جو ہے، صحا یسحو، باب نصر سے ہے نا، صحا یسحو، اسی سے اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، ہاں، اسم فاعل ہے صاحی. اوکے، تو اس کا مطلب ہے چھیلنا. اوکے، چھیلنا، جیسے کیا کہتے ہیں، پھل کے چھلکے کو چھیلتے ہیں نا، جیسے بولتے ہیں سحا الطین، ہے نا، اس نے زمین کو چھیل ڈالا. ہے نا، نشان لگانا، چھیلنا، نشان چھوڑنا ہے نا، اس کو بولتے ہیں. اس کے اجداث، اجداث پتہ ہی ہے، اس کے مطلب ہوتے ہیں قبر. ٹھیک ہے، اجداث. قبر. اوکے، اس کے بعد اگلا ورڈ ہے حفشن. اوکے، حفشن کا مطلب ہوتا ہے بوچھاڑ. ٹھیک ہے، ایدی الخیل، ایدی گھوڑے کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ مطلب آگے والا پاؤں، پیچھے والا پاؤں ہے نا، پیر. اور مخالی ایک ورڈ آیا یہاں پر. ہاں، مخالی جمع مخلاتن، تازہ گھاس کا توبڑا جسے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو یہ مخلاتن اس کی واحد ہے، ٹھیک ہے، یعنی تازہ گھاس کا ایک تازہ گھاس کی ایک تھیلی جو ہے، جو گھوڑے کی گردن میں کیا کر دیا جاتا ہے، لٹکا دیا جاتا ہے نا، دیکھے ہوں گے کہیں کہیں، تو اس کو بولتے ہیں مخالی، مخلات، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے ایک بار۔ تو اس بادل کی بوچھار سے قبروں پر ایسے نشان پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اوپر جو بادل جو مطلب برستا اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، علل ازدا سے قبروں پر حفشن بوچھار، ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہا ہے کہ اس بادل کی بوچھار سے، ہے نا، اس بادل کی بوچھار سے قبروں پر ایسے نشان پڑ جاتے ہیں، ہے نا، یہ صاحی، ایسے نشان پڑ جاتے ہیں، جس طرح گھوڑے کے جو پاؤں ہوتے ہیں، پاؤں سے، ہے نا، گھوڑے کے پاؤں سے جب وہ گھاس کے اس تھیلے کو دیکھتے ہیں زمین پر پڑ جاتے ہیں، یعنی گھوڑا جب ہرا بھرا گھاس دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر کیسے لپک پڑتا ہے، تو لپکنے کی وجہ سے جس طرح سے زمین پر کیا پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے جو صبح کے وقت جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے یا مطلب ہو، تو اس سے جو ہے ان کے قبر پہ کیا پڑ جائے، اسی طرح سے نشان پڑ جائے، اسی بات کو کہہ رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یعنی شاعر کہتا ہے کہ بادل تیری قبر پر اس زور سے برسے، ہے نا، جیسے برسے کہ اس سے زمین پر نشان پڑ جائیں، جس طرح گھوڑے تازہ گھاس کا، ہے نا، وہ ڈھیر دیکھ کر، ہے نا، خوشی اور رغبت سے پاؤں زمین پر مارتے ہیں اور اس زمین پر نشان پڑ جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے صبح کی بادل جو ہے تو اتنا تیز برسے تمہارے مطلب قبر پہ کہ وہ بھی اپنا نشان چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسائل عنک بعدک کل مجد وما عہدی بمجد عنک خالی، اوکے، چلیے، تو سأل یسأل مطلب پوچھنا، سوال کرنا، ہے نا، بعد کی کلی مجدن، مجدن مطلب عزت اور شرف، ہے نا، العزہ، ایک منٹ گائز تھوڑا چارجر لگا لو۔ آواز نہیں آ رہی۔ ہلو، آ رہی ہے آواز؟ یس سر، جی ابھی آ سر۔ رہے ہیں۔ اوکے، اچھا میوٹ تھا، اوکے۔ تو سأل یسائل مینس پوچھنا، ٹھیک ہے، اور مجد بولتے ہیں عزت اور شرف کو، اس کے عہدن مطلب تعلق، ٹھیک ہے، تو ہاں،
اس کے بعد ہاں جیسے عہدنا بہذل مسئلہ، ہم نے اس مسئلے کی خوب تحقیق و تفتیش کی. عہدنا بھی ہے نا، کسی چیز سے لگاؤ ہونا، تعلق ہونا. ٹھیک ہے، تو چلیے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. میں تیرے بعد ہے نا اسائلو انکی ہے نا بعد کی کل مجدن، میں تیرے بعد ہر عزت و شرف سے، ہاں ہر عزت و شرف سے متعلق پوچھتا ہوں. میں تمہارے بعد ہر عزت و شرف سے متعلق پوچھتا ہوں. ہاں میرے علم میں عزت و شرف کی کوئی بات ایسی نہیں جو تجھ میں نہ ہو. وما عہدی ہے نا، اور میرے علم میں، یہاں عہدی سے مراد یہاں علم کر لیجئے، اے علمی، اور میرے علم میں عزت و شرف سے کوئی ایسی بات مطلب کوئی بات ایسی نہیں ہے جو تجھ میں نہ ہو. تو مطلب کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ مطلب جو بھی عزت اور شرف میں جانتا ہوں وہ ہر چیز آپ کے اندر کیا تھی، موجود ہیں. وہی بات کر رہا ہے. تو اس کو ایک بار اور دیکھ لیجئے. میں تیرے بعد ہر عزت و شرف سے ہے نا تیرے متعلق پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے علم میں ہے نا، میرے علم میں عزت و شرف کی کوئی بات ایسی نہیں ہے نا جو تجھ میں نہ ہو، یعنی جو جس سے تو خالی ہو ہے نا، ان کی خالی، جو جس سے تو خالی، یا جو تجھ میں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اور کتنے اشعار بج گئے ہیں، بج رہے ہیں. تو آج یہیں تک کر لیتے ہیں، باقی کل کر لیں گے. اوکے سر. اوکے.